أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وحبيبه سيدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على إمام زماننا وولي عصرنا الحجة ابن الحسن العسكري صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم بواجب الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور آپ تمام نمازی حضرات، عزیزانوں، برادرانوں، بزرگان کو تقوی الہی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں، اور خداوند منانو قدوس کی مقدس بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ علیم و قدیر ذات ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کیونکہ آج ماہ مبارک رمضان کی 25 تاریخ ہے، اور 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے، اور بالخصوص مولا کائنات کی وصیت کو آج کی نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں گفتگو کے لیے ایک فراز کو سرنامہ گفتگو کے طور پر انتخاب کیا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو 4 حصوں میں 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک، اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور بعثت رسول خدا سے لے کر رحلت رسول خدا تک، اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور رسول خدا کی رحلت سے لے کر حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت تک ہے، جو 25 سال پر مشتمل ہے۔ اور مولا کائنات کی زندگی کا چوتھا دور مولا کائنات کی ظاہری حکومت کا دور ہے، جو 4 سال 9 ماہ پر مشتمل ہے۔ اور آیت اللہ شہید مطہری علی اللہ مقامہ نے
مولا کائنات کی زندگی کے آخری دور میں بھی آخری 48 گھنٹوں کو نہایت ہی اہمیت کا عمل قرار دیا ہے۔ یعنی جب مولا کائنات ظاہری مسند حکومت پر آئے اس وقت سے لے کر مولا کی شہادت تک یہ آخری دور ہے، اور آخری دور میں بھی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ دور ہے کہ مولا کائنات کے سر اقدس پر 19 رمضان المبارک کو صبح کے وقت، نماز صبح کے وقت جامع مسجد کوفہ میں ضربت لگتی ہے۔ ضربت سے لے کر شہادت تک یہ 48 گھنٹے نہایت ہی اہمیت کے حامل۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ضربت لگتی ہے، اور میرے مولا ضربت سے لے کر شہادت تک مختلف تاریخ نے واقعات نقل کیے۔ ان تمام واقعات کو ابھی ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مولا کے زخمی ہونے کے بعد شہادت سے پہلے مولا نے اپنے معصوم بیٹوں امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے وصیت کی ہے، جسے نہج البلاغہ میں 47 نمبر مکتوب میں ذکر کیا گیا ہے۔ مولا اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے بیٹوں میں تمہیں تقوی الہی اختیار کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مولا کائنات خود امام معصوم ہیں، اور اپنے 2 امام معصوم بیٹوں یعنی امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر وصیت فرما رہے ہیں کہ میں تم دونوں کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَلَّا تَبْغِيَا دُنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اے میرے بیٹو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ دنیا کے پیچھے نہ جانا، اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے کیوں نہ آئے۔ وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور مولا فرماتے ہیں اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جائے، اگر دنیا کی کسی چیز سے آپ محروم ہو جائیں تو اس پر افسوس نہ کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق بات کرنا، یعنی گھر میں ہوں تب بھی حق بات کرنا، اللہ کے گھر مسجد میں ہوں تب بھی حق بات کرنا، میدان جنگ میں ہوں تب بھی حق بات کرنا، اپنے چاہنے والوں میں ہوں تب بھی حق بات کرنا، اپنے دشمنوں میں ہوں تب بھی حق بات کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق بات کہنا۔ وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ، جو بھی عمل کرنا رضائے پروردگار کے لیے، آخرت میں اجر کے لیے کرنا۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، مولا امیر المومنین خطیب منبر سلونی اپنے بیٹوں امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا، اور ہمیشہ مظلوم کے حامی اور مددگار بن کے زندگی بسر کرنا۔ اور اسی وجہ سے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا
کہ ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ شیعی کیوں نہ ہو، اور ہم ہر مظلوم کے حامی، ناصر اور مددگار ہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد میرے مولا خطیب منبر سلونی ارشاد فرماتے اوصیکما وجمیع ولدی و اہلی ومن بلغہ کتابی، اے میرے بیٹوں حسن حسین میں آپ دونوں کو، وجمیع ولدی، مولا فرماتے میں اپنے تمام بیٹوں کو، تمام اولاد کو، واہلی، اور اپنے تمام اہل و عیال کو، ومن بلغہ کتابی، جس تک میری یہ تحریر، میری یہ وصیت پہنچے اسے میں وصیت کرتا ہوں۔ یہ مولا کی زبان مبارک سے بیان شدہ وصیت کو آج اگر 1400 سال بعد میں آپ کے سامنے آپ تک پہنچا رہا ہوں، گویا آج بھی مولا کا خطاب آپ سے ہے۔ اے میرے بیٹو حسن حسین، میں آپ کو اور تمام اولاد کو، اپنے اہل کو، اور جس تک میری یہ تحریر پہنچے، جس تک میرا یہ پیغام پہنچے، میں اسے وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں اسے تقوی الہی اختیار کرنے کی، اللہ سے ڈرتے رہنے کی، اور اپنے امور میں تنظیم، نظم و ضبط پیدا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ کہ فقط دنیا کی رنگینی میں مست و مگن ہو کر اللہ کو نہیں بھول جانا چاہیے۔ رزق حلال کمانے کے لیے بھی کوشش کریں، لیکن رزق حلال کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں راز و نیاز اور عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی فیملی کو بھی وقت دیں۔ لہذا مولا کائنات زخمی ہونے کے بعد فقط اپنے بیٹوں سے وصیت نہیں کر رہے، اپنی تمام اولاد، اپنے اہل اور اپنے قیامت تک آنے والے سارے چاہنے والوں سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ سب کو تقوی الہی اور اپنے امور میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور میں تمہیں اپنے تعلقات کو سلجھائے رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی اگر چھوٹا موٹا اختلاف پیدا ہو جائے تو انہیں بھلا کر تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات فرماتے ہیں یہ فقط میں نہیں بیان کر رہا، میں نے آپ کے جد رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یقولو کہ رسول خدا فرماتے ہیں صلاح ذات البین افضل من آمت الصیام والصلاۃ، یہ بگڑے ہوئے تعلقات کو ٹھیک کرنا، اختلافات کو ختم کر کے صلح کرنا، یہ عام نماز روزے سے افضل۔ ان بیان فرما رہا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور رسول خدا کی یہ حدیث نقل کر رہے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ یہ بگڑے ہوئے تعلقات کو ٹھیک کرنا یہ عام نماز روزے سے افضل ہے۔ اللہ اللہ فی الایتام، مولا فرماتے ہیں میں تمہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔
فلا تغبوا افواہم ولا یضیعوا بحضرتکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوں اور تمہارے پڑوس میں تمہارے قریب یتیم فاقے سے زندگی بسر کر رہے ہوں اور تمہارے سامنے وہ ضائع ہو جائیں۔ ما زال یوصی بہم وَأَلَّا اللَّهُ فِي جِيرَانِكُمْ، اور رسول خدا فرماتے ہیں میں تمہیں پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہ بھی آپ کے نبی رسول خدا کی وصیت ہے۔ ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، کہ رسول خدا ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید فرماتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے سے ارث لے گا، ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کا وارث قرار پائے گا۔ یہ مولا کائنات کی وصیت ہے جو زخمی ہونے کے بعد شہادت سے پہلے اپنے فرزندان امام حسن و امام حسین اور قیامت تک آنے والے اپنے سارے چاہنے والوں سے خطاب کیا ہے۔ کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں وَأَلَّا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، اے میرے بیٹو، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہیں قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ لا يسبقكم بالعمل به غيركم، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے پہل کر جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ وَأَلَّا اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ، خطیب منبر سرونی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، اس لیے کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ وَأَلَّا اللَّهُ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ، اور میں تمہیں بیت اللہ کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم زندہ ہو تو اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا۔ فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا، اگر اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ دیا تو پھر تمہیں عذاب سے بچنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ وَأَلَّا اللَّهُ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جہاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جہاد کی 3 قسمیں اور تینوں قسموں کو میرے مولا نے بیان فرمایا ہے کہ مال کے ساتھ بھی جہاد کرے، مال کے ذریعے بھی جہاد کرے، اپنے نفس کے ذریعے بھی جہاد کرے، اپنی زبان کے ذریعے بھی جہاد کرے۔ جہاں مال کی ضرورت ہے وہاں مال خرچ کریں، جہاں جان کی قربانی کی ضرورت ہے وہاں جان کی قربانی پیش کرے، اور جہاں زبان کے ذریعے جہاد کرنے کی ضرورت ہے وہاں زبان کے ذریعے جہاد کریں۔ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ، ظاہر ہے کہ میں صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک جملہ خود ایک خطبے کا موضوع ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آپس میں میل ملاپ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ والتبادل، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون
معاونت اور مدد کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خبردار، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھانا، یعنی تعلقات کو قطع نہ کرنا، وَاتَّقَاتُ، تعلقات کو نہ توڑنا، لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، مولا فرماتے ہیں نیکیوں کا حکم دینے کو اور برائیوں سے روکنے کو ترک نہ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک نہ کرنا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے فَيَوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تو تمہارے اوپر بد کردار لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم بارگاہ الہی میں دعا کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یا بنی عبد المطلب لَأُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضًا تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اے عبد المطلب کی اولاد، مولا کائنات وصیت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین کے قتل ہونے کا نعرہ لگا کر لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ یہ ایک پوری تاریخ کی طرف اشارہ ہے کہ مولا سے پہلے کس طرح نعرہ لگا کے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ مولا فرماتے ہیں الا لا تقتلوا النبی الا قاتلی، آگاہ ہو جاؤ کہ صرف میرے ایک قاتل کو میرے بدلے میں مجھے قتل کرنا، میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو قتل کرنا۔ انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، یہ جملہ مولا کائنات ہی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھنا اگر میں اس کی ضربت سے اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے، اسے بھی فقط ایک ضربت لگائی۔ مولا کائنات اپنے قاتل کے ساتھ بھی عدل کرنے کی وصیت کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اگر میں اس کی ایک ضربت سے اس دنیا سے چلا گیا تو تم بھی اسے ایک ضربت کے بدلے میں صرف ایک ضربت مارنا۔ اور اس سے بڑھ کر وَلَا تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ، اسے قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، میرے قاتل کی میت کو مسلح نہ کرنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یقولو، رسول خدا فرماتے ہیں ایاکم والمسلح ولو بالقلب العقور، خبردار کسی کو مسلح نہ کرنا، حتیٰ کہ اگر کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے تم مارو تو اس کی باڈی کو بھی مسلح نہ کرنا۔ یہ میرے مولا کی وہ وصیت ہے جو زخمی ہونے کے بعد شہادت سے پہلے امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور آگے چل کے اپنے خاندان کے تمام افراد اور قیامت تک آنے والے اپنے سارے چاہنے والوں کے لیے یہ وصیت فرمائی۔ اور میرے مولا زخمی ہوئے اللہ کے گھر میں،
جامع مسجد کوفہ میں سر اقدس پر ضربت لگتی ہے، مولا کا سار زخمی ہے اور کامیابی کا اعلان کرتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، اور محراب مسجد سے خاک کو اٹھا کر اپنے زخم میں ڈالتے ہیں اور ساتھ یہ تلاوت کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سر زخمی ہے، اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں بیٹا حسن انہیں نماز پڑھاؤ۔ آج لوگ یہ کہہ کے کہ مسجد مولا علی کی مقتل گاہ ہے، ہم وہاں نہیں جاتے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگتی ہے اور مولا زخمی حالت میں موجود ہے، بیٹھ کے نماز ادا فرمائی اور اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا کہ انہیں نماز جماعت کرواؤ۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز کو ہمیشہ یاد رکھنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت کا حقدار وہ شخص نہیں بن سکتا، ہماری شفاعت اس شخص کے شامل حال نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ نماز نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، نماز کو اہمیت نہ دینا۔ مولا فرماتے ہیں ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو اہمیت نہ دے۔ نہ پڑھنے والے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، جو نماز پڑھتا ہے کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ لہذا میرے مولا نے زخمی ہونے کے بعد بڑا عظیم پیغام دیا ہے۔ دعا ہے کہ ہم سب کو پروردگار عالم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ بواجب الصلوات۔ اب سب ابو بھی آگاہ ہیں کہ آج جمعۃ الوداع اور ماہ مبارک کے رمضان جو اپنے دامن میں اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت کا پیغام لے کے آیا تھا، وہ چند دن بعد رخصت ہو رہا ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، یہاں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو موبائل استعمال نہ کرتا ہو۔ مختلف موبائل کمپنیاں موبائل پیکج دیتی ہیں اور جب پیکج ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ریمائنڈر پہلے آپ کو بتاتی ہے کہ فلاں تاریخ فلاں دن آپ کا پیکج ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہارا حساب پیکج والا نہیں ہوگا،
ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے خصوصی پیکج دیا تھا کہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے گئے، شیطانوں کو پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور چند دن کے بعد جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، شیطان آزاد ہو جائیں گے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو تمہیں خصوصی پیکج دیا گیا تھا کہ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرو گے، یہ ختم قرآن جتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے اختتام کے بعد ایک آیت کی تلاوت کا ایک آیت جتنا ہی ثواب ملے گا، ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں تمہارے سونے کو عبادت قرار دیا گیا، اور ماہ مبارک رمضان کے بعد تمہاری نیند ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان میں تمہیں ایک خصوصی پیکج دیا گیا، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تمہاری سانس لینا تسبیح کے برابر ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ سانس لینا تسبیح کے برابر نہیں ہوگا، فقط زندہ رہنے کی علامت سمجھا جائے گا۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کو رو کر الوداع کیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مبارک مہینہ ہے جو اس دنیا میں آیا، گناہگاروں کے گناہوں کو جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ یعنی جب ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، یہ امت رسول خدا کے لیے مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ جب یہ آیا تھا تو رحمتیں ساتھ لے کے آیا، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پیغام لے کے آیا، اور جب جا رہا ہے تو جنہوں نے اس ماہ مبارک رمضان کی سنہری فرصت سے صحیح استفادہ کیا ہو تو یقیناً وہ اس دنیا سے ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے سے پہلے بخشا جائے گا۔ جہنم کے دروازے اس کے لیے جو ماہ رمضان میں بند کیے گئے تھے بعد میں بھی بند رہیں گے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھوں سے دوبارہ اپنے لیے نہ کھول سکے۔ لہذا یہ اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ، دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ہماری زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان قرار نہ دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور جمعۃ الوداع ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دیا، اس لیے کہ فلسطین اور قبلہ اول کی آزادی کی طرف مسلمان متوجہ نہیں تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بصیرت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس قرار دے کر ہمیشہ کے لیے مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا، اور آج کائنات دنیا میں مسئلہ فلسطین اس طرح اجاگر ہوا ہے کہ عالمی سطح پر جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اب سب آگاہ ہیں، غزہ میں، فلسطین میں 35,000 افراد کو شہید کر دیا گیا، بچوں پر ظلم و ستم کیا گیا، عورتوں پر ظلم و ستم کیا گیا۔ آج بھی وہاں لوگ بھوکے پیاسے ہیں، غذائی قلت کا سامنا ہے،
ان حالات میں مسلمان حکمران اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور خوبصورت جملہ کہا تھا، اگر سارے مسلمان متحد ہو جائیں، اسرائیل کے ساتھ انہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ایک بالٹی پانی اٹھا کر اسرائیل کی طرف انڈیل دیں تو اسرائیل اس پانی کے سیلاب میں بہہ جائے گا۔ آج مسلمان مصیبتوں کا شکار ہیں، ذمہ دار حکومتیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو شخص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ مالی مدد کر سکتا ہے اسے مالی تعاون کرنا چاہیے، جو وہاں جا کر جہاد کر سکتا ہے اسے وہاں جا کر جہاد کرنا چاہیے، اور جو بااختیار طبقے کو، حکومتوں کو متوجہ کر سکتا ہے، ان کے اسرائیل کے غزہ اور فلسطین پر مظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے، اسے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرنا چاہیے، اور جو یہ نہیں کر سکتا تو آج جمعۃ الوداع ہے، آج غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز احتجاج بلند کرنے کے لیے ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس ریلی میں شرکت کر کے خوشنودی پروردگار کے لیے، رضا پروردگار کے لیے اس ریلی میں شرکت کر کے غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیجیے۔ اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا، اگر چل بھی نہیں سکتا، مریض ہے، کم از کم وہ مصلی عبادت پر بیٹھ کر بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا تو کر سکتا ہے کہ خدایا تو غزہ و فلسطین کے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما، جو ظالم ہیں، ظالمین اگر قابل ہدایت ہیں ہدایت فرما، و اللہ نیست و نابود فرما۔ لہذا آج انشاءاللہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ نماز عصر کے ادا کرنے کے فوراً بعد سب آج یوم القدس کی مناسبت سے غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی قبلہ اول کی آزادی کے لیے نکالی جانے والی ریلی میں بھرپور شرکت کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ۔